Assalamu alaikum. National Professional Standards for Teachers in Pakistan ये 6th टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप वो ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक स्टडी ग्लो ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि टीचर लाइसेंस टेस्ट की हर इम्पोर्टेंट क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि NPSTPs हैं क्या। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इट इज़ अ रूल बुक फॉर टीचर्स। इट टेल्स व्हाट अ गुड टीचर शुड नो, डू एंड हाउ टू बिहेव। इट मीन्स NPSTPs वो रूल्स और क्वालिटीज़ हैं जो बताती हैं कि एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, उसे क्या आना चाहिए और वो क्लासरूम में कैसे बिहेव करे। तो जो एक ट्रैफिक पुलिस के पास ट्रैफिक रूल्स होते हैं, डॉक्टर के पास मेडिकल एथिक्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह टीचर्स के पास NPSTPs होते हैं और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान को ही हम इन शॉर्ट NPSTPs कहते हैं और ये उसकी प्रोफेशनल गाइड बुक है। NPSTPs को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 में इंट्रोड्यूस किया था और इसका पर्पस है टीचिंग को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना। इट मीन्स कि हर स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन लाना। ये जो रूल्स हैं वो न्यू और ओल्ड टीचर्स दोनों के लिए बनाए गए थे, यानी जो न्यू टीचर्स हैं उनको भी इन सारे NPSTPs को फॉलो करना है और जो ओल्ड टीचर्स हैं उनको भी, ताकि जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस में होते हैं, जैसे कि BEd स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा रहा है तो उन्हें ये सारे स्टैंडर्ड्स सिखाए जाते हैं। स्कूल्स में जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी देखते हैं कि क्या जो टीचर्स हैं वो इन सारे स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ NPSTPs, हर स्टैंडर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने याद करना है। 1. नॉलेज, मतलब टीचर को क्या पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो मैथ का टीचर है उसको अलजेब्रा आनी चाहिए और जो इंग्लिश का टीचर है उसको ग्रामर आनी चाहिए एंड जो साइंस का टीचर है उसको साइंस के टॉपिक्स सारे अच्छे से आने चाहिए। बिकॉज सिर्फ डिग्री का होना इनफ नहीं है, नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरी है। 2. स्किल्स, मतलब टीचर को काम करना आना चाहिए, मतलब अच्छी एक्सप्लेनेशन देना टीचर को आना चाहिए, टीचर को इफ़ेक्टिव वे में क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्लासरूम को मैनेज करना कैसे है ये टीचर को आना चाहिए और स्टूडेंट को जो है वो मोटिवेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक टीचर को आनी चाहिए और ये सब कुछ स्किल्स हैं। थर्ड इज़ वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, मतलब टीचर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, काइंड, रेस्पेक्टफुल एंड एक टीचर को पैशनेट होना चाहिए, यानी सब स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर को इक्वली बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान के 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, अब एक एक करके हम स्टैंडर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। इट मीन्स कि टीचर को अपना सब्जेक्ट परफेक्टली आना चाहिए। अगर इंग्लिश का टीचर है कोई तो उसको ग्रामर, वोकेबलरी, राइटिंग, रीडिंग ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो टीचर को स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर सोचे कि अब मैं क्या करूँ, टीचर को आए ही ना, यानी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सपोज एक साइंस का टीचर है, उसको साइंस ही नहीं आती तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। इसीलिए पहला स्टैंडर्ड है नो योर सब्जेक्ट, यानी आपको आपके सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। सेकंड स्टैंडर्ड है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि टीचर को बच्चों की डेवलपमेंट समझनी चाहिए। डेवलपमेंट होती है फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। जैसे कि क्लास 1 का स्टूडेंट और क्लास 10 का जो स्टूडेंट है वो सेम नहीं होते। छोटा बच्चा गेम्स से जल्द सीखता है
اور بڑا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈسکشن سے. ٹیچر کو یہ ڈفرینس سمجھنا چاہیے. تھرڈ اسٹینڈرڈ ہے اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف اسکلس. اس کا مطلب ہے ٹیچر صرف بکس نہیں پڑھاتا، ٹیچر ویلیوز بھی سکھاتا ہے، جیسے کہ ٹروتھ، ریسپیکٹ، آنیسٹی، دوسروں کی ہیلپ کرنا، ڈسپلن، کلینلینس، ٹائم مینجمنٹ اینڈ کوآپریشن. یہ سب لائف اسکلس ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچہ اپنے ٹیچر سے دیکھ کر ہی سیکھتا ہے. اگر کلاس میں کوئی بچہ جو ہے وہ گر جاتا ہے اور ٹیچر اس اسٹوڈنٹ کو اٹھنے میں ہیلپ کرے گا تو یہ بھی ایجوکیشن ہے، یعنی اسٹوڈنٹ جو دوسرے ہوں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. فورتھ از انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیچر کو لیسن بنانا آنا چاہیے اور ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس یوز کرنے چاہیے. فار ایگزامپل ٹاپک ہے پلانٹس. ٹیچر صرف لیکچر نہیں دیتا، پکچر دکھاتا ہے، ایکٹیویٹی کرواتا ہے، کویسچن پوچھتا ہے اور گروپ ورک کرواتا ہے. یہ سب انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہیں. لیسن پلاننگ یعنی ٹیچر کلاس روم سے انٹر ہونے سے پہلے ہی ساری چیزیں جو ہے وہ پلان کر کے رکھتا ہے. اس سے جو ہے ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اور ہم افیکٹولی بچوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں. ففتھ اسٹینڈرڈ ہے اسسمنٹ، یعنی ٹیچر چیک کرتا ہے اسٹوڈنٹس نے کتنا سیکھا ہے. جیسے کہ ٹیچر کویسچن پوچھ سکتا ہے، ان سے کوئزز لے سکتا ہے، انہیں اسائنمنٹس دے سکتا ہے، اورل کویسچنس پوچھ سکتا ہے اور ورک شیٹس بھی دے سکتا ہے. صرف مارکس دینا اسسمنٹ نہیں ہے، ٹیچر فیڈ بیک بھی دیتا ہے. سکستھ اسٹینڈرڈ ہے لرننگ انوائرمنٹ. جیسے کہ کلاس روم میں ایک سیف اور فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ کلاس روم میں کوئی کسی کو بلی نہ کرے، سب اسٹوڈنٹس کو ایکول چانسز ملنے چاہیے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فریلی کویسچن پوچھ سکتے ہیں. اگر کلاس روم میں کوئی ڈر نہیں ہوگا تو لرننگ اچھی ہوگی. سیونتھ اسٹینڈرڈ ہے افیکٹو یوز آف آئی سی ٹی. آئی سی ٹی یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اس اسٹینڈرڈ کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کا یوز کرنا، جیسے کہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، پروجیکٹر، اسمارٹ جو بورڈس ہوتے ہیں وہ یوز کرنا، ایجوکیشنل ویڈیوز اسٹوڈنٹس کو دکھانا، پاور پوائنٹ یوز کرنا. یعنی ہم اپنی لرننگ کے دوران جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم یوز کریں. سپوز ہم کوئی بچوں کو سائنس کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں، جیسے ہم انہیں سولر سسٹم پڑھا رہے ہیں تو ہم انہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ دکھا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، جو لرننگ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو جائے گی بچوں کے لیے اور وہ بورڈ نہیں ہوں گے. ایٹھ اسٹینڈرڈ از کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ. اٹ مینس کہ ٹیچر جو ہے وہ اکیلا کام نہیں کرتا، وہ سب کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. کہ پیرنٹس، پرنسپل، ادر جو ٹیچرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کمیونٹی وغیرہ کے ساتھ. اگر اسٹوڈنٹ ویک ہے تو ٹیچر پیرنٹس سے بات کرے، مل کر اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرے. نائنتھ اسٹینڈرڈ ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ان شارٹ ہم اسے CPG کہتے ہیں. اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. اس کو دو پارٹس میں سمجھو. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ مطلب ٹیچر ہمیشہ سیکھتا رہے. جیسے کہ ٹیچر ٹریننگس اٹینڈ کرے، وہ ورکشاپ جوائن کرے، نیو ٹیچنگ میتھڈس جو ہیں وہ سیکھے، ٹیکنالوجی سیکھے. مینس ٹیچر کبھی لرننگ اسٹاپ نہیں کرتا. اینڈ سیکنڈ ہے کوڈ آف کنڈکٹ، مطلب ٹیچر کو پروفیشنل ایتھکس فالو کرنی چاہیے. مطلب ٹائم پر اسکول آنا، اسٹوڈنٹس کی ریسپیکٹ کرنا، فیئر مارکنگ کرنا، سیکریٹ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا اینڈ پروفیشنل بیہیویئر رکھنا. اینڈ لاسٹ اسٹینڈرڈ از ٹیچنگ انگلش ایز اے سیکنڈ اور فورن لینگویج. ایز وی آل نو پاکستان میں انگلش فرسٹ لینگویج نہیں ہے، اسی لیے ٹیچر کو انگلش پڑھانے کی ٹیکنیکس آنی چاہیے. ایگزامپل سمپل ورڈس یوز کرے، پروننسیشن پریکٹس کروائے، اسپیکنگ ایکٹیویٹیز کروائے، اسٹوڈنٹس سے ڈیلی کنورزیشن پریکٹس کروائے، اسٹوڈنٹس کی مسٹیکس پولائٹلی کریکٹ کریں. یہ تھے سارے 10 اسٹینڈرڈس. اب آپ کو یہ سارے اسٹینڈرڈس یاد کرنے ہیں.
بیکاز ٹیسٹ میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ 7th نمبر پر اسٹینڈرڈ کون سا ہے، اس کو ہم کلاس روم میں کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے، یعنی کون سا اسٹینڈرڈ کس نمبر پہ ہے یہ بھی یاد کرنا ہے۔ Why are NPSTPs important? فرسٹ از گڈ ٹیچر بننے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سیکنڈ ٹیچر ایویلویشن، یعنی پرنسپل چیک کرتا ہے ٹیچر اسٹینڈرڈس فالو کر رہا ہے یا نہیں۔ تھرڈ ٹیچر ٹریننگ، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اسی کے مطابق ٹیچرس کو پریپیئر کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ ٹیچرس کی ہائرنگ کے دوران ریکوائرمنٹ میں بھی اسٹینڈرڈس دیکھے جاتے ہیں۔ پرابلمس ان پاکستان، فرسٹ ہے لیس ٹریننگ، یعنی ہر ٹیچر کو پراپر ٹریننگ نہیں ملتی۔ سیکنڈ از لیس فیسلٹیز، یعنی obviously we all know کہ ہر اسکول میں کمپیوٹر یا پھر پروجیکٹر جو ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، یعنی ریسورسز کم ہوتے ہیں۔ تھرڈ پرابلم از لیک آف اویئرنیس، کئی ٹیچرز کو NPSTPs کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فورتھ از ڈفرینس بٹوین اربن اینڈ رورل اسکول، سٹیز میں زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور ولیجز میں کم ریسورسز ہوتے ہیں، اسی لیے امپلیمنٹیشن ہر جگہ ایکول نہیں ہوتی۔ لیٹس ریوائز NPSTPs کوئکلی، آپ اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو۔ 1. سبجیکٹ میٹر نالج، سیکنڈ ہیومن ڈیولپمنٹ، تھرڈ اسلامک ویلیوز، فورتھ لیسن پلاننگ، ففتھ اسسمنٹ، سکستھ لرننگ انوائرمنٹ، 7 ICT، 8 کولیبوریشن، 9 پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ 10 انگلش ٹیچنگ۔ TLT میں یہ ضرور پوچھا جاتا ہے یا پھر جو دوسرے ایگزامس ہوتے ہیں ان میں NPSTPs کس ایئر میں انٹروڈیوس کروائے گئے تھے، ٹوٹل پروفیشنل اسٹینڈرڈس کتنے ہیں جو کہ ہیں 10، اینڈ تھرڈ از ایوری اسٹینڈرڈ ہیز ہاؤ مینی پارٹس۔ سو ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ ہر جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے 3 پارٹس ہیں، نالج، اسکلس اینڈ ویلیوز اینڈ بیہیویئر۔ اگر آپ ٹیچر لائسنس ٹیسٹ کی سیریس پریپریشن کر رہے ہیں تو صرف اس ویڈیو پر مت رکیے، ہمارے چینل پر میتھڈس آف ٹیچنگ کی کمپلیٹ پلے لسٹ اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹرمنالوجیز، کلاس روم مینجمنٹ، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ایویلویشن اینڈ اسکول مینجمنٹ کے امپورٹنٹ لیکچرز بھی اپلوڈڈ ہیں۔ خاص طور پر ایجوکیشنل ٹرمنالوجیز کی پلے لسٹ ضرور دیکھیے کیونکہ TLT میں بہت سے کانسیپٹس ہی انہی ٹرمز پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ جب ٹرمنالوجیز کلیئر ہوتی ہیں تو پورا سلیبس سمجھنا بھی بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ ان تمام پلے لسٹ کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسٹڈی گلو اپ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا۔ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ سبجیکٹ اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے 5 ڈومینز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ TLT کا ایک فاؤنڈیشنل ٹاپک ہے اور آگے کے کئی کانسیپٹس کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ اس لیکچر کو مس مت کیجیے گا، اینڈ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیے تاکہ میں آپ کے لیے کوالٹی لیکچرز کریٹ کر سکوں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔